السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ ہم 2006 کے اندر ادارے سے فراغت حاصل کی ہم نے، اور ہم 10 طالب علم تھے، ان میں سے 2 ہم اس وقت تدریس کر رہے ہیں، باقی 8 ساتھی مختلف مصروفیات میں، جن میں کچھ مساجد کے امام ہیں، خطیب ہیں۔ میں نے اپنے اس عرصے میں اپنے بھائیوں کے اندر جو کمیاں دیکھی ہیں، ان میں سے ایک اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی ہے۔ ہمارے مدارس سے سالانہ ہزاروں کی تعداد سے طلباء فارغ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، کہاں ضم ہو جاتے ہیں، اس کا نہیں پتہ چلتا۔ ہمیں کلام الہی پڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ دوسرے لوگوں کو ہم اللہ کے دین کی طرف لائیں، اکثر و بیشتر ہم اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں جس کو تبدیل کرنے کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک حصہ یہاں وقف کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا کہ آپ اس آدمی کی حالت بیان کریں جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، اور وہ بڑی آہستگی سے ان سے نکل گیا۔ جب وہ یہاں سے نکلا، اللہ کے احکام سے شیطان نے اس کا پیچھا کیا، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگایا، اور وہ گمراہ اور بہکے لوگوں کے اندر شامل ہو گیا۔ اور اگر وہ اللہ کی مشیت پر، اللہ کے ارادے کے مطابق چلتا، تو اللہ نے تو اس کو بلندیوں پر پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس نے زمین پر چمٹنے کو پسند کیا۔ تو وہ اس کتے کی طرح ہے جس کا پیٹ بھرا ہو پھر بھی ہانپتا ہے، پیٹ نہ بھرا ہو تو پھر بھی ہانپتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم یہ علماء کہاں غائب ہوتے ہیں، اس کا ہمیں تدارک کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، علماء کے اندر جو میں نے دیکھی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی نیند قربان کرتے ہیں، لیکن بدبختی سے ہم اپنی اولادوں کو نہیں سنبھال پاتے۔ لوگوں کو سدھارتے ہم اپنی اولادوں کو وقت نہیں دے پاتے، ان کو ٹائم نہیں دے سکتے۔ اکثر علماء ماشاءاللہ ان کی اولادیں دین سے دور ہوتی ہیں، دین کی طرف نہیں آتی، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دین پڑھانے میں مصروف رہتے ہیں، اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے یہ نکلتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں میں آپ احباب سے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ایک، ہم دین کے طالب علم ہیں، دین کے عالم ہیں، دین کو پڑھا ہے ہم نے، تو اس دین کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، بذات خود اپنے آپ کو پہلے اس دین کے ساتھ مضبوط کریں، اور پھر سب سے پہلے ہماری ذمہ داری جن پر آتی ہے، اپنی فیملی، اپنے بچے، ان کو دین کی طرف لائیں، تاکہ یہ جو سلسلہ دین کا صدیوں سے چل رہا ہے، یہ اسی تسلسل سے چلتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ تیار کیے، صحابہ نے تابعین تیار کیے، اور یہ جماعتیں تیار ہوتی رہی، اور یہ دین کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں گے، وہ اپنی اولادوں کو دین کی طرف لائیں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری دینی اور دنیاوی جتنی پریشانیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما علی الا البلاغ المبین۔